كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد یہ بتایا کہ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو اگر کسی کو تقوی کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو روزہ رکھے۔ روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ جس کے اجر کو اللہ رب العالمین نے مخفی کر رکھا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے کو اپنے اوپر قرار دیا کہ میں اس کے بدلے کو دوں گا، یعنی روزہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ اسے دوں گا۔ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ نے اس کے اجر کو مخفی کر رکھا ہے اور یہ کہا کہ اس کے بدلے کو میں دوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے اللہ نے روزے داروں کے لیے مختص کر دیا ہے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ذرا آپ غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تصور کرو آپ، آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور طرح طرح کی بہانے پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں روزے رکھ سکوں، یہ دھوپ، اس دھوپ میں پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیوں، ایک بنیادی چیز آپ یاد کر لیں کہ واجبات والی چیز میں انسان کو بہانہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو واجب قرار دے دیا ہے اس میں انسان کو بہانہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت میں پہلے ہی سے ان چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی روزے کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، تو رمضان کے روزے کو بعد میں پورا کرے۔ جب وہ بیمار ہے، بیماری سے جب اس کو شفا مل جائے تو اس کے بعد اس گنتی کو بعد میں مکمل کرے۔ اسی طریقے سے مسافر ہے، اپنے سفر کو طے کر لیا، پھر بعد میں وہ روزے کی گنتی کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بیمار ہے جو لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ حیض یا نفاس کا معاملہ دیکھ لیجئے، جب پاک ہو جائیں تو پھر دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی کو تمام کرے، مکمل کرے، پورا کرے۔ اسی طریقے سے آپ نماز کا مسئلہ لے لیجئے۔ آپ کہیں دور دراز سفر پر ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے لیکن آپ کو پانی نہیں ملا، آپ پانی تلاش رہے ہیں، پانی کہیں نہیں ملا، تو آپ تیمم کر لیجئے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ پریشانی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واجبات والی چیز میں انسان کو بہانہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ بھائیوں، روزہ رکھو، یہ رمضان المبارک کا روزہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صام
رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری روزوں کو قبول فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔